اللہ کی رضا، رب کریم کی رضا اس میں ہے کہ بندہ ہمہ وقت میرے محبوب پر درود شریف بھیجتا رہے، ہمہ وقت. اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کی تو رضا اس میں ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہر وقت میرے محبوب پر درود شریف بھیجتا رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی تو اپنے محبوب پر درود ہی بھیج رہا ہے نا. اور اللہ کب سے بھیج رہا ہے اس کا کوئی تعین نہیں. یہ اہل محبت کی دنیا ہے، یہاں بات کہیں سے کہیں اور چلی جائے گی. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کیا کچھ فرما گئے اللہ کے بندے. تو رب کریم کی رضا اس میں ہے کہ بندہ ہر وقت ہمہ وقت میرے محبوب کریم پر درود بھیجتا رہے. اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی رضا یہ ہے کہ میرا امتی کسی وقت بھی اللہ کے ذکر، نماز اور سجدے سے غافل نہ ہو. اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میرا بندہ ہر وقت میرے محبوب پر درود بھیجتا رہے. اور اللہ کے محبوب کی رضا اس میں ہے کہ میرا امتی کسی بھی وقت اللہ کے ذکر اور نماز اور سجدے سے غافل نہ ہو. تمام عبادات کی اصل نماز، تمام عبادتوں کی اصل نماز ہے، تمام عبادتوں کی. اسی لیے سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوا. اور قرآن میں جگہ جگہ نماز کا حکم دیا گیا، جگہ جگہ نماز کا. اسی لیے 3 ائمہ نے نماز نہ پڑھنے والے کو کیا کہا؟ جو نماز چھوڑ دے، جس کی نماز رہ جائے، جو نماز نہ پڑھے، کافر کہا. صرف گناہگار نہیں کہا، کافر کہا. اور یہاں تک کہا کہ ان کا جو نماز نہ پڑھے اور جان بوجھ کر نہ پڑھے اور اس کو پتہ نماز کا وقت جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، وہ نماز نہ پڑھے، وہ کافر ہے. اور اس کا جنازہ جو ان سے وہ مسلمانوں کی اس کے وہاں نہ دفنایا جائے. یہاں تک حکم ہے نماز نہ پڑھنے والے کا جو ان سے. تو تمام عبادتوں میں اصل نماز ہے، تمام عبادتوں کی اصل نماز ہے. اور نماز کا اصل سجدہ ہے، نماز کا اصل سجدہ ہے. اور سجدے سے قرب الہی ہے. اور یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ درود شریف سے قرب مصطفیٰ ہے، سجدے سے قرب خدا ہے، سجدے سے قرب خدا ہے، اور درود سے قرب مصطفیٰ ہے. تو تمام عبادتوں کی اصل نماز ہے اور نماز کا اصل سجدہ ہے، اصل سجدہ. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال ربیعہ، ربیعہ مانگ. اب اس حدیث کی شرح بڑے بڑے بزرگوں نے بڑی بڑی طویل بیان کی. حضور نے فرمایا سال ربیعہ. تہجد کے وقت وضو کرا رہے تھے حضور کو، حضور موج میں آئے، حضور نے فرمایا سال ربیعہ. اس کا مطلب ہے جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ تہجد کے وقت اپنے محبوب کے پاس ہوتے ہیں، وہ تہجد کے وقت اپنے محبوب کے پاس ہوتے ہیں، یا ان کے قدموں میں بیٹھی ہوتی ہیں، یا ان کے قرب میں ہوتی ہیں، ان کے نزدیک ہوتی ہیں. تو حضور نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ اور محدثین اور مفسرین علماء نے لکھا کہ حضور نے اس کو مطلقاً فرمایا، مقید نہیں کیا کسی چیز سے بھی کہ یہ مانگ لو، یہ نہ مانگو، یہ مانگ لو، یہ نہ مانگو. فرمایا سل ربیعہ. معلوم ہوا کہ اس کائنات کے ہر دروازے اور ہر خزانے کی کنجی اللہ نے اپنے محبوب کو دے چھوڑی ہے.
اپنے محبوب کو دے چھوڑیے. اسی لیے حضور نے فرمایا جو مانگنا مانگو، جو مانگنا مانگو. تو حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں آپ سے صرف اتنا مانگتا ہوں جیسے یہاں آپ نے مجھے اپنے قرب میں تہجد کے وقت راتوں میں بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یا رسول اللہ آپ مجھے جنت میں، آپ پتہ نہیں کس مقام میں ہوں گے، مجھے جنت میں بھی اپنے قریب رکھ لیجئے گا. اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے آپ کی مجھے معیت چاہیے، مجھے وہاں پر بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا. آپ نے فرمایا میں آپ سے صرف جنت مانگتا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس پھر فرمایا، تو حضور نے فرمایا ربیہ جنت تو تجھے دے دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جنت تو تجھے دے دی، ربیہ کچھ اور مانگ. بتاؤ جنت کی کروڑویں اربیں ایک ذرے کی قیمت یہ دنیا ساری بیچ کر بھی نہیں دی جا سکتی. جنت تجھے دے دی، بتا کچھ اور مانگ. تو آپ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ بس کافی ہے، کافی. فرمایا اچھا پھر ابھی ایسا کرو کہ سجدوں کی کثرت کیا کرو، سجدوں کی کثرت کیا کرو. نماز فرض پڑھ بھی لو تو نماز نفل اس کی کثرت کیا کرو. اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیے تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو. میرے حضور قبلہ کعبہ عالم یلمئی فاضل لوزائی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کا ولی قصداً جان بوجھ کر 3 دن تہجد کی نماز قضا کر دے اس کا نام ولایت کی دنیا میں سے کاٹ دیا جاتا ہے. تہجد ایسی نماز ہے، اللہ کا ولی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑے گا. یاد رکھیے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑے گا. تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو. انہوں نے کہا نا حضرت کعب بن ربیعہ، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کرو، سجدوں کی کثرت کرو. اور نماز فرض کے بعد نماز نفل کی بھی کثرت کیا کرو. یہ نہیں 5 نمازیں تو فرض ہیں، وہ تو تیری ڈیوٹی میں شامل ہیں، تم سے وہ نہیں پڑھی جاتی. وہ آپ جب تک اپنی ڈیوٹی اپنے دفتر میں نہیں دو گے تو آپ کو نہ صرف آپ کو اجرت نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے اوپر آپ کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کی نوکری سے فارغ کیا جا سکتا ہے. اصل تو چیز ہے جب فرض نماز پڑھ لو تو حضور نے فرمایا کہ نماز نوافل کی بھی کثرت کیا کرو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ جو سے. تو اصل چیز سب کچھ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ آیہ کریمہ پڑھی واسجد واقترب، اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ. یعنی اگر ہمارے قریب ہونا ہے تو سجدہ کرو. آج تو لوگوں سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی، فرض نماز، مگر ہمارے نزدیک ہونے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا. سجدہ کرو گے تو ہمارے نزدیک ہو جاؤ گے.